بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 341 میں وقوف مشعر کے وجوب کا بیان آنے والا ہے۔ وقوف مشعر کے وجوب کے متعلق اس درس میں گفتگو ہونے والی ہے۔ وقوف مزدلفہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آداب بیان کیے جائیں گے۔ وجوب وقوف مشعر اور اس کے رکن ہونے کی وضاحت کی جائے گی۔ متعلقہ مسائل اور روایات و احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان کی جائے گی۔ حج کے واجبات میں سے تیسرا واجب وقوف مشعر الحرام ہے کہ 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد عرفات سے کوچ کرنا چاہیے، مشعر الحرام میں آئے، جو کہ عرفات اور مکہ کے درمیان میں واقع ہے، اور اس کا مکہ اور عرفات سے فاصلہ دونوں طرف 12 کلومیٹر ہے، اور عید قربان کی رات صبح تک اس میں رہنا چاہیے، اور مستحب ہے کہ راہ چلنے میں معتدل رویہ اختیار کرے، نہ بہت تیز چلے اور نہ بہت آہستہ چلے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور جب سرخ ریت کے ٹیلے کے دائیں طرف پہنچے تو دعا پڑھے جو کہ متن میں موجود ہے۔ اور جس طرح وقوف عرفات میں کہا گیا ہے، وقوف مشعر بھی واجب ہے اس میں موجود ہونا، جس حالت میں بھی ہو، چاہے کھڑا ہو یا لیٹا ہو یا سوار ہو یا حرکت کی حالت میں ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ثم یفیض اے ینصرف واصلہ الاندفاع بکثرۃ اطلق علی الخروج من عرفۃ لما يتفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة الماء وهو متعد لا لازم اے یفیض نفسہ، ثم یفیض یعنی ینصرف، پھر عرفات سے لوٹے مشعر کی طرف، وَأَصْلُهُ الْاندِفَاعُ بِكَثْرَةٍ، افاض یفیض اصل لغت عرب میں کثرت کے ساتھ نکلنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَأُطْلِقَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ، اور عرفہ سے لوگوں کے بکثرت خارج ہونے پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لما يتفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه، چونکہ عرفات سے بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں، لما يتفق فيه، چونکہ اس میں اتفاق ایسا ہوتا ہے، یہ واقع ہوتا ہے اندفاع الجمع الکثیر منہ، کہ عرفات سے بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں، کا افاضۃ الماء، جیسے کسی جگہ سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، وَهُوَ متعد لا لازم، اور یہ فعل متعدی ہے، افاض یفیض، لا لازم یہ لازم نہیں ہے، اے یفیض نفسہ، اس کا معنی کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو پلٹائے، عرفات سے پلٹائے، بعد غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية بحيث لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب إلى المشعر الحرام، یعنی غروب شمس کے بعد عرفات سے مشعر کی طرف نکلنا ہے۔ المعلوم بذهاب الحمرة المشرقیہ، غروب شمس کیسے معلوم ہوگا؟ جب حمرہ مشرقیہ سر سے گزر جائے گی، یعنی مشرق کی طرف سے جو سرخی ہے وہ برطرف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بحیث لا یقطع حدود عرفۃ، اس طرح کے عرفہ کی حدود سے باہر نہ نکلے، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے تو وہاں سے باہر نکل سکتا ہے، اور یہ افادہ اس نے کرنا ہے عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مشعر الحرام کی طرف۔ مشعر یہ محل عبادت ہے مکہ میں، اور یہ شعار سے ہے، علامت جس کو لگائی گئی ہو، چونکہ اس جگہ پر شاعر اسلامی موجود ہیں، آثار اطاعت بندگان خدا وہاں پر واضح اور آشکار ہیں،
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی جاتی ہے تو اس کو مشعر کہتے ہیں، اور اس کو مشعر الحرام اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ اس کی حرمت اور احترام بہت زیادہ ہے۔ اور مشعر الحرام کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ازدلاف یعنی جمع ہونا اور نزدیک ہونے کے معنی میں ہے۔ چونکہ یہاں پر حاجی بکثرت جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا اس جگہ پر آپس میں ملے تھے تو اس وجہ سے بھی اس کو مزدلفہ کہتے ہیں، جمع ہونے کے معنی میں۔ فقہا میں مشعر الحرام کی تفسیر میں اختلاف موجود ہے۔ شیخ طوسی کا نظریہ ہے کہ مشعر الحرام وہ پہاڑ کا نام ہے جو اس جگہ موجود ہے، اور یہ پہاڑ قزح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصنف یعنی شہید اول کا کتاب دروس میں نظریہ ہے کہ مشعر ایک مسجد کا نام ہے جو اس جگہ پر موجود ہے، اور اہل لغت کا نظریہ ہے کہ ایک روایت ہے اس کے معنی میں کہ مشعر مزدلفہ کی وسیع و عریض سرزمین ہے جہاں پر وقوف کیا جاتا ہے۔ مشعر کی تفسیر میں اس سب اختلاف کے باوجود تمام فقہا کا اتفاق ہے اور وہ قبول کرتے ہیں کہ محل وقوف وہ ساری وسیع سرزمین ہے کہ جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ مشعر اصل میں اس پہاڑ کا نام ہو جسے قزح کہا جاتا ہے، بعد میں مشعر اس تمام سرزمین وسیع مزدلفہ کو کہا گیا کہ جو محل وقوف ہے، اور یہ مجازاً اطلاق ہوتا ہے، یعنی کل کو جز کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں پہاڑ موجود ہے جس کو مشعر کہتے ہیں تو کل کو یہ نام دیا گیا ہے۔ مقتصدا متوسطا فی سیرہ داعیا اذا بلغ الکثیب الاحمر عن یمین الطریق بقولہ اللہم ارحم موقفی وزد فی عملی وسلم لی دینی وتقبل مناسکی اللہم لا تجعلہ آخر العہد من هذا الموقف۔ فرماتے ہیں راہ چلتے ہوئے متوسط اور میانہ رفتار میں چلے، نہ بہت زیادہ تیز چلے نہ بہت زیادہ آہستہ چلے۔ اذا بلغ الکثیب الاحمر عن یمین الطریق، جب راہ کے دائیں طرف سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچے تو یہ دعا کرے، داعین یہ دعا کرے جب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچے جو راستے کے دائیں طرف موجود ہے، بقولہ اس الفاظ میں خدایا میرے اس موقف پر رحم فرما اور میرے عمل میں اضافہ فرما اور میرے دین کو سالم فرما اور میرے اعمال اور مناسک کو قبول فرما اور اس موقف سے میرا آخری یہ قرار نہ دے۔ وارزقنیہ ابدا ما ابقیتنی ثم یقف بہی، یہ اس دعا کا تتمہ ہے، اور خدایا مجھے جب تک باقی رکھے تو مجھے یہ موقف نصیب فرما، پھر اس میں وقوف فرمائے۔ اے یکون بالمشعر لیلا الی طلوع الشمس، یعنی مشعر میں وہ موجود رہے ساری رات طلوع شمس تک، صبح سورج کے طلوع ہونے تک وہیں پر رہے۔ والواجب الکون واقفا کان ام نائما ام غیرہما من الاحوال بالنیت عند وصولہ، اور واجب وہاں پر موجود رہنا ہے چاہے قیام کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو یا کسی اور حالت میں ہو۔ بالنیت عند وصولہ یعنی جب مشعر میں پہنچے تو اس کے ساتھ ہی نیت کر لے وہاں پر وقوف کرنے کی، اور قربتاً الی اللہ کی بھی نیت کر لے۔ یہاں تک غروب آفتاب کے بعد عرفہ سے مشعر کی طرف جانا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ موثق یونس بن یعقوب جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، متا نفید من عرفات قال اذا ذهبت الحمر من ها هنا واشار بيده الى المشرق والى مطلع الشمس۔ وسائل شیعہ باب 22 ابواب احرام حج حدیث دوم ہے، یعنی کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کب ہم عرفات سے
واپس لوٹیں۔ فرمایا جب سرخی یہاں پہنچ جائے اور مشرق کی طرف اشارہ کیا، طلوع آفتاب والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نص ہے کہ غروب افاضہ کے وقت وہ غروب ہے کہ جو نماز میں معتبر ہوتا ہے۔ مشعر کے بارے میں قاموس المحیط میں ہے المشعر الحرام بے کسر میم ہی المزدلفہ، اور اس میں آج بنا موجود ہے یعنی عمارت موجود ہے، اور جس نے اس کو کہا ہے کہ یہ پہاڑ ہے تو اس نے وہم کیا ہے، اور جس نے کہا ہے کہ یہ پہاڑ ہے اس نے وہم کیا ہے کہ جو اس بنا اور عمارت کے قریب ہے۔ اور مصباح منیر فیومی سے منقول ہے المشعر الحرام جبل آخر بالمزدلفہ، یہ مزدلفہ کے قریب ایک دوسرا پہاڑ ہے اور اس کا نام قزح ہے، اور اس کی میم مفتوح ہے مشہور قول کی بنیاد پر، اور بعض نے اسے کسرہ دیا ہے اس میں اعلیٰ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے، یعنی قاموس کا جو قول ہم نے نقل کیا تھا اس میں اس کی میم کو مشعر پڑھا گیا تھا کسرہ کے ساتھ۔ اور اس کی طرف جاتے ہوئے جب راستے کے دائیں طرف سرخ ریت کے پہاڑ یا ٹیلے کے قریب پہنچیں گے تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان المشرکین کانوا یفیضون من قبل ان تغیب الشمس فخالفهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وافاض بعد غروب الشمس وقال اذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السکینہ والوقار وافض بالاستغفار ان اللہ عز وجل یقول ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، سورہ بقرہ۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَزِدْ فِي عَمَلِي وَسَلِّمْ لِي دِينِي وَتَقَبَّلْ مَنَاسِكِي۔ مشرکین غروب شمس سے پہلے عرفات سے چل پڑتے تھے، نبی اکرم نے ان کی مخالفت کی اور غروب آفتاب کے بعد عرفات سے واپس آتے، اور فرمایا امام علیہ السلام نے جب غروب شمس ہو تو لوگوں کے ساتھ چلو سکون اور وقار کے ساتھ اور استغفار کرو کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ واپس چلو اور استغفار کرو، اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پس جب راستے کے دائیں طرف سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچو تو یہ دعا پڑھو۔ مزید روایت میں ہے ایاک والوجیف الذی یصنعہ الناس فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا ایھا الناس ان الحج لیس بوجیف الخیل ولا ایضاع الابل ولكن اتقوا اللہ وسیروا سیرا جمیلا لا توطئوا ضعیفا ولا توطئوا مسلما واقتصدوا في السیر فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يقف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الترحل ويقول أيها الناس عليكم بالدعوة فسنة رسول اللہ تتبع۔ پھر معاویہ بن عمار کا بیان ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول اللہم اعتقنی من النار یکررها حتى افاض الناس قلت الا تفیض قد افاض الناس قال انی اخاف الزحام واخاف ان اشرک فی عنت انسان۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب الوقوف بالمشعر حدیث اول ہے۔ ترجمہ وسائل الشیعہ اردو جلد 10 صفحہ 53 میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ ترجمہ موجود ہے۔ آخر میں ہے خبردار تیز تیز دوڑنے سے بچنا جس طرح کے عام لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حج گھڑ دوڑ یا اونٹ دوڑانے کی مانند نہیں ہے۔ خدا سے ڈرو اور احسن طریقے سے میانہ روی سے چلو، کسی کمزور یا کسی عام مسلمان کو پاؤں کے نیچے نہ روندو اور چلنے میں میانہ روی سے کام لو، کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹی کو مخار کھینچ کر اس طرح روک رہے تھے کہ اس کا سر پالان سے جا ٹکراتا تھا، اور فرماتے تھے لوگوں تم پر آرام و سکون لازم ہے، پس حضرت کی سنت اور ان کی روش کی پیروی کی جائے۔ معاویہ بن عمار بیان کرتے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ عرفات میں برابر یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم اعتقنی من النار، خدایا مجھے جہنم کی آگ سے بچا، یہاں تک کہ لوگ لوٹ جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نہیں لوٹیں گے؟ لوگ تو لوٹ گئے۔ آپ فرماتے کہ بھیڑ سے ڈرتا ہوں، اس سے ڈرتا ہوں کہ کسی انسان پر سختی کرنے میں شریک نہ ہوں۔ تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے اس کو
معتبر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور یہ کثیب ریت کا ٹیلا ہے، اور وجیف اضطراب کو کہتے ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ کے چلنے کی ایک قسم ہے۔ اور روایت میں جو لفظ تھا ایذاع الابل، اس کا معنی ہے حملها علی العدو السری، یعنی اسے بھاگنے پر مجبور کرنا۔ اور ابو بصیر کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا اذا غربت الشمس یوم عرفہ فقل اللہم لا تجعلہ آخر العہد من هذا الموقف وارزقنیہ من قابل ابدا ما ابقیتنی۔ تو گویا کہ یہ جو دعا یہاں پر پیش کی گئی ہے تو یہ دو روایات کا مجموعہ ہے، یہاں سے یہ علیحدہ روایت ہے۔ وارزقنیہ من قابل ابدا ما ابقیتنی واقلبنی اليوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی بافضل ما ينقلب به اليوم احد من وفدك وحجاج بیتک الحرام وجعلنی اليوم من اکرم وفدک علیک واعطنی افضل ما اعطیت احدا منهم من الخیر والبرکت والرحمت والرضوان والمغفرہ وبارک لی فیما ارجع الیہ من اہل ومال وقلیل وکثیر وبارک لهم فیا۔ وسائل وشیہ باب 34 ابواب احرام الحج والوقوف بعرفہ حدیث دوم۔ اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں فرمایا ہے اذا بلغ الکثیب الاحمر موقفی وزد فی علمی وسلم لی دینی وتقبل مناسکی وتضیف الیہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من هذا الموقف وارزقنیہ ابدا من ابقیتنی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ صحیح معاویہ بن عمار کے علاوہ روایت سے لیا گیا ہے، اور اس کا ماخذ یہی ابو بصیر کی روایت ہے، اور مصنف نے پوری دعا بھی ذکر نہیں کی، شہید اول نے پوری دعا یہاں لمح میں ذکر نہیں کی۔ اور جہاں تک پوری رات طلوع شمس تک وہاں پر گزارنے کا تعلق ہے تو اکثر فقہائے شیعہ رات مشعر الحرام میں گزارنے کو واجب سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تأسی اور پیروی کرتے ہوئے۔ اور صحیح معاویہ بن عمار ان حلبی ان ابی عبداللہ علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام سے لا تجاوز الحیاض لیلۃ المزدلفہ۔ وسائل وشیہ باب 10 ابواب وقوف بالمشعر میں ہے حدیث اول۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا مزدلفہ کی رات بمقام حیاض سے تجاوز نہ کرو، اور اس کی دعا بھی تعلیم دی ہے۔ اور حیاض جو ہے یہ مزدلفہ کی حدود میں سے ایک حد ہے۔ اور تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ رات گزارنا وہاں پر واجب نہیں ہے، اصل برات کو جاری کرتے ہوئے۔ اور صحیح ہشام بن سالم جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں فی التقدم من منی الی عرفات قبل طلوع الشمس قال لا باس به والتقدم من مزدلفہ الی منی یرمون الحجار ویصلون الفجر فی منازلہم بمنی قال لا باس۔ وسائل وشیہ باب 17 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث 8 ہے۔ ترجمہ وسائل وشیہ جلد 10 صفحہ 63 میں یہ باب موجود ہے۔ مضطر اور مجبور آدمی جیسے خوف زدہ آدمی کے لیے وقوف اضطراری کے بعد طلوع فجر سے پہلے لوٹنا جائز ہے۔ اس میں 8 حدیثیں ہیں جن میں سے 3 کو چھوڑ کر باقی 5 کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ جو ہشام کی روایت ہے اس باب میں 5ویں نمبر پر تہذیبین سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے مینا سے طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف جانے اور مزدلفہ سے طلوع فجر سے پہلے جانے اور مینا پہنچ کر رمی جمرات کرنے اور اپنی اقامت گاہوں پر نماز صبح پڑھنے کے بارے میں فرمایا، اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ تو اس روایت سے اضطرار اور مجبوری کی صورت لی گئی ہے، جو عذر شرعی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ صاحب وسائل وشیہ نے باب کا عنوان بھی یہی دیا ہے۔